بھی جاری ہے۔ نہیں پلیز چھوڑیں اس کو، آپ 2 منٹ بیٹھ جائیں، چھوڑیں فاروق صاحب، اب ماحول خراب نہ کریں اس چیز کا، آپ چھوڑیں اس چیز کو، آپ بیٹھے تھے نا، آپ بیٹھ جائیں پلیز بیٹھ جائیں آپ۔ جی سہیل سیال صاحب آپ اسپیچ کریں گے؟ سہیل صاحب آپ کی سیٹ میرے خیال سے یہاں پر ہے۔ اعجاز شاہ صاحب آپ سہیل صاحب کی سیٹ پر بیٹھیں۔ جی بسم سہیل اللہ صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ ایوان میں اراکین کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا ہے، جس پر پی پی ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ ایوان میں اراکین کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال ہوا، جس پر احتجاجاً پیپلز پارٹی کے ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں گرما گرمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ ماس صاحب بیٹھیے، راجہ رزاق صاحب جی بیٹھیے، راجہ رزاق صاحب بات کریں گے، آپ پلیز تشریف رکھیے۔ جی بیٹھیے، ماس صاحب بیٹھیے، راجہ رزاق صاحب۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری، جس پر ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنی نمائندہ مریم حسن سے۔ مریم، کس بات پر تلخ کلامی ہوئی ہے؟ دیکھیے بالکل سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آج چوتھا روز ہے اور آج بھی جو ہے وہ شدید تلخ کلامی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین صوبائی اسمبلی کے درمیان، خصوصی طور پر جو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے جو رکن اسمبلی ہیں فرحان انصاری، ان کی تقریر کے دوران جو ہے وہ بوری بند لاشوں کا ذکر کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ دیگر جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، جس پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ابھی جو ہے وہ نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بوری بند لاشوں کی دھمکی جو ہے وہ دی گئی ہے، معاملے کی تحقیقات کا حکم دے رہا ہوں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے کہا کہ میں نے فرحان انصاری کی پوری تقریر سنی ہے، تقریر میں استعمال کیے گئے الفاظ مناسب نہیں تھے اور ان الفاظ کو جو ہے وہ حذف کرنے کا حکم بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے، جبکہ وزیر داخلہ نے اسپیکر سے تحقیقات کی نگرانی کرنے کی سفارش بھی کی ہے اور ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ معاملے کی مکمل چھانبین ہونی چاہیے۔ ایوان میں غیر پارلیمانی الفاظ اور متنازع ریمارکس پر جو ہے وہ آج شدید قسم کا جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، جبکہ اسپیکر اسمبلی نے مداخلت کرتے ہوئے ایوان میں نظم و ضبط جو ہے برقرار رکھنے کی بھی جو ہے وہ ہدایت کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اراکین جو ہیں وہ واک آؤٹ بھی کر گئے تھے، لیکن کچھ لمحوں کے بعد جو ہے وہ واپس جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں ایوان میں جو ہے وہ واپس آ گئے، جس کے بعد جو ہے ضیاء الحسن لنجار جو کہ وزیر داخلہ سے ہیں، انہوں نے جو ہے اس معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمیں مریم یہ بتائیے گا اجلاس کی کارروائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟ جو کہ واک آؤٹ کر گئے تھے وہ واپس آئے ہیں ایوان میں، اور جس کے بعد جو ہے وہ اجلاس کی کارروائی دوبارہ شروع کی گئی ہے اور فرحان انصاری جو کہ ایم کیو ایم کے ایم پی ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ تقریر پر تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تھا، جس کے بعد وزیر داخلہ سندھ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ فرحان انصاری کے الفاظ خصوصی طور پر ٹھیک ہے مریم، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں گرما گرمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی، کچھ بوری بند لاشوں کا جب ذکر کیا گیا تو اس پر معاملات ذرا خراب ہوئے۔ ایوان میں اراکین کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، غیر پارلیمانی الفاظ کا بھی استعمال ہوا، جس پر پی پی ارکان نشستوں پر
کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے لیے واک آؤٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ارکان واپس آئے اور اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس، جس میں پیپلز پارٹی کے اراکین اور ایم کیو ایم کے اراکین کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی، غیر پارلیمانی الفاظ بھی استعمال کیے گئے۔ اسپیکر کی جانب سے انہیں تنبیہ کی جاتی رہی کہ وہ اپنی سیٹوں پر رہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ ایوان میں اراکین کے درمیان سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ یہ مناظر بھی اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، جب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ارکان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، غیر پارلیمانی الفاظ بھی استعمال کیے گئے، جس کے جواب میں پیپلز پارٹی ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ بوری بند نعشوں کا جب ذکر کیا گیا تو یہاں سے بات بگڑی اور اجلاس کی کارروائی کو کچھ دیر کے لیے روکنا بھی پڑا تھا۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس، جس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے، غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا گیا، جس پر پیپلز پارٹی کے ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ اسپیکر کی جانب سے ارکان کو تنبیہ کی جاتی رہی کہ وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں، ماحول کو خراب نہ کریں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر جملے کستے دیکھے گئے، خاص طور پر جب ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ بات کی گئی اور بوری میں نعشوں کا جب ذکر ہوا تو اس پر ایم کیو ایم نے خاص طور پر احتجاج کیا اور پیپلز پارٹی ارکان کی جانب سے بھی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ اسمبلی کا اجلاس، یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں۔ ایوان میں جو اراکین موجود تھے ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، ایم کیو ایم اراکین کی جانب سے، پیپلز پارٹی کے اراکین کی جانب سے ایک دوسرے پر سخت جملوں کا تبادلہ کیا گیا اور اپنی سیٹوں سے یہ اراکین کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف۔ جو یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اراکین ہیں جن کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ کچھ مناظر ایسے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ اٹھا کر بھی پھینکا گیا ہے اور غیر پارلیمانی الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا اراکین کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی کی جو ارکان تھے وہ نشستوں پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، دیکھا جا سکتا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں وہ خاصے غصے میں نظر آ رہے ہیں، احتجاجاً وہ اپنی سیٹوں سے کھڑے ہوئے، ان کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رکن راجہ عبدالرزاق نے کہا کہ ان کی فطرت میں ہی ڈسنا ہے۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اراکین سامنے، پیپلز پارٹی کے ارکان کا ایوان میں شور شرابہ، اور اس موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو اراکین تھے وہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے تھے، ان کی جانب سے شدید غصے کا اظہار کیا گیا، احتجاج کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے فرحان انصاری اپنے الفاظ واپس لیں، یہ کہا گیا میں نے ایوان کے اندر کوئی گالی نہیں دی۔ ایم کیو ایم کے رکن فرحان انصاری نے اس کے جواب میں یہ کہا۔ غیر پارلیمانی الفاظ کا جب استعمال ہوا تو پیپلز پارٹی ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ مریم حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم، ہمیں یہ بتائیے گا، واضح کیجیے گا دونوں جانب سے کس قسم کے جملوں کا تبادلہ ہوا اور اجلاس کی کارروائی جب چل رہی تھی تو معاملہ کہاں سے بگڑا؟ دیکھیے بالکل آج چونکہ چوتھا روز ہے آج بجٹ اجلاس کا سندھ اسمبلی میں، اور تمام اراکین جو ہے وہ بجٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ جب ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی فرحان انصاری کی باری آئی تو انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کے اوپر آواز اٹھائی اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم نے بوری بند لاشیں دیکھی ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ لوگ سہ بھی نہیں پاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ بات کا ذکر کرنا تھا تو پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں اسمبلی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے وہ تلخ کلامی کی گئی، جس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی ہیں راجہ رزاق، ان کی جانب سے یہ جملے استعمال کیے گئے کہ ان کی فطرت میں صرف ڈسنا ہے، ان کی خصلت جو ہے وہ ہی ایسی ہے، یہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جو ہے وہ اس قسم کی کے جملے جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں پر جو ہے وہ اسمبلی میں ہمیں شدید قسم کی گرما گرمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی، جس کے بعد ایم کیو ایم کے جو اراکین اسمبلی تھے وہ ایوان سے جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئے اور فرحان انصاری کی تقریر جو ہے وہ شدید تنازع جو ہے وہ اختیار کر گئی، جس کے بعد وزیر داخلہ سندھ اسپیکر سندھ اسمبلی نے جو ہے وہ مداخلت کی اور تمام گفتگو جو ہے اور جو غیر پارلیمانی
पार्लिमानी अल्फाज से उनको हज़फ करने की भी हिदायत की, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ने स्पीकर सिंध असम्बली से कहा कि इस मामले पर बाकायदा तौर पर तहकीकात का जो है वो हुक्म दिया जाए। स्पीकर सिंध असम्बली ने जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम तकरीर जो है वो खुद सुनी है और उनका ये कहना था कि तकरीर में इस्तेमाल किए गए अल्फाज जो है वो मुनासिब नहीं थे। वज़ीर दाखिला ने स्पीकर से तहकीकात की निगरानी करने की भी जो है वो आज सिफारिश की है और ये भी कहा गया है कि मामले की जो है वो मुकम्मल तौर पर छानबीन जो है वो की जाए। जिसके बाद एमकेएम के अरकान असम्बली जो है वापस ऐवान में आए हैं और उसके बाद जो तहा अहमद हैं एमकेएम के रुकन सिंध असम्बली, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इंक्वायरी जो है वो आप जरूर करें, हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए। इश्तियाल अंगेजी कहाँ से शुरू हुई इसकी भी तफ्तीश जो है बाकायदा तौर पर होनी चाहिए। स्पीकर साहब आपसे तय हुआ था कि क़यादत पर बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है अरकान ने जो है कशीदगी जो है वो बढ़ा रहे थे। अगर फरहान अंसारी की तकरीर हज़फ की जा रही है तो दीगर गैर पार्लिमानी अल्फाज वाली तकरीर भी जो है वो हज़फ की जाए। सिंध असम्बली के जो बजट इजलास जो है वो एमके अरकान के वापस आने के बाद जो है वो दोबारा से जारी है और इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन राजा रजाक जो है वो अपने इजहार ख्याल जो है वो कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ना मंजिल मिली ना रहनुमा मिला। एक वक्त में इनके 4 रहनुमा है, ये खुद को बानियाने पाकिस्तान कहते हैं। बानियाने पाकिस्तान क्या होता है, ये सब लंदन वाले की वजह से हो रहा है। मैंने नाम नहीं लिया मगर ये खुद समझ गए हैं, इन्हें अंदाजा हो गया है कि कराची की मेयरशिप